کابل کی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ گولیاں تھم چکی تھی مگر خوف باقی تھا۔ گلیوں میں بچے بھاگ رہے تھے، عورتیں پانی کے کنٹینر اٹھائے جا رہی تھی اور دو پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان روزانہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اس کا نام تھا رحمت اللہ۔ رحمت اللہ 22 سالہ، دبلا پتلا مگر آنکھوں میں سمندر کی گہرائی جیسی چمک تھی۔ اس کا باپ طالبان کے دور میں بم دھماکے میں مارا گیا تھا اور ماں بیمار تھی۔ رحمت صبح مزدوری کرتا، شام کو پاس بیٹھتا اور رات کو ایک پرانا موبائل فون کھول کر یوٹیوب دیکھتا۔ یوٹیوب اس کے لیے صرف تفریح نہیں تھی بلکہ وہ ایک دنیا تھی جس میں وہ زندگی محسوس کرتا تھا۔ وہ امریکی ولاگز دیکھتا، نیو یارک کی گلیاں، شکاگو بلڈنگز اور لوگ جو ہنستے کھاتے آزاد پھرتے۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ بھی ان میں شامل ہے، لیکن پھر بھی موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی اور ساتھ ہی اس کی امید بھی۔ ایک رات جب کابل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، رحمت اللہ نے ایک ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو میں ایک شخص نے بتایا کچھ لوگ ہوائی جہاز کے پہیے کے خانے میں چھپ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمت کی سانس رک گئی۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی جاؤں گا، وہاں پہنچ کر یوٹیوبر بنوں گا۔ میں دکھاؤں گا کہ افغانی خواب بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگلی صبح وہ اپنے دوست کریم کے پاس گیا۔ رحمت نے کہا، کریم میں بھی امریکہ جاؤں گا۔ کریم ہنس پڑا، کیسے؟ پاسپورٹ کہاں ہے؟ ویزا کہاں ہے؟ ہوائی جہاز کے ٹائر کے ساتھ۔ کریم کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ کریم نے کہا، رحمت وہ موت ہے، وہاں سانس نہیں ملتی، تم جم جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ رحمت نے آنکھوں میں عجیب چمک کے ساتھ جواب دیا، کریم یہاں کیا زندگی ہے؟ اگر مرنا ہے تو خوابوں کے راستے میں کیوں نہ مروں؟ رحمت نے کہا، الوداع کابل۔ 2 دن بعد کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ طیاروں کے گرد بھاگ رہے تھے، کوئی دروازے پر چڑھ رہا تھا، کوئی پہیوں سے لٹک رہا تھا۔ رحمت نے اپنی ماں کی تصویر کو چوما، جیب میں رکھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اماں دعا کرنا، تمہارا بیٹا اب اڑنے جا رہا ہے۔ وہ ایک بڑے فوجی طیارے کے نیچے پہنچا۔ اس نے موقع دیکھ کر خود کو پہیے خانے میں چھپا لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر نکل آئے گا۔ طیارہ ہلا، انجن گرجے اور پھر دوڑنے لگا۔ رحمت نے آنکھیں بند کی، سوچا اب میرا سفر شروع ہوا، میں آ رہا ہوں امریکہ۔ طیارہ جیسے جیسے اوپر گیا، ہوا کا دباؤ بڑھتا گیا۔ رحمت نے اپنے جسم کو لوہے کے ایک راڈ سے مضبوطی سے باندھا۔ پہلے تو اسے تھوڑی تھوڑی سردی محسوس ہوئی، پھر سانس لینے میں دشواری۔ ہوا میں آکسیجن ختم ہو رہی تھی۔ رحمت نے اپنے کانوں میں موبائل ہیڈ فونز لگایا ہوا تھا۔ یوٹیوب کھلنے سے رہا مگر اس کے دماغ میں وہی ویڈیو چلنے لگی۔ امریکی سڑکیں، بلندی مارتے کیمرے کی لائٹس، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سن ہونے لگے، پھر پاؤں، پھر چہرہ، سانس رکنے لگی۔ رحمت اللہ نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر چاند تھا، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا، اور وہ مسکرا دیا، میں واقعی اڑ رہا ہوں اماں، میں نے یہ کر دکھایا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کئی گھنٹے بعد یہ طیارہ لندن کے ایک ہوائی اڈے پر اترا۔ عملے نے پہیے کے خانے میں ایک جمی ہوئی لاش دیکھی۔ ایک نوجوان لڑکا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا بندھا ہوا ٹکڑا۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر میں زندہ نہ رہوں میری ویڈیو یوٹیوب پر ڈال دینا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ خواب قید نہیں کیے جا سکتے۔ پولیس نے تصویر جاری کی، دنیا بھر میں خبر پھیل گئی۔ یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام پر یہ کہانی وائرل ہو گئی۔ لوگ روتے، لکھتے، دعائیں کرتے۔ کریم نے وہ ویڈیو دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ رحمت کے گھر گیا، اس کی ماں کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ بوڑھی ماں نے صرف اتنا کہا، میرا بیٹا ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ ایک دن آسمانوں پر جائے گا، شاید یہ واقعی چلا گیا ہے۔ یہ کہانی محض ایک شخص کی نہیں، ایک قوم کی کہانی ہے جو خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتی، مگر دنیا نے اس کے لیے خوابوں کے دروازے بند کر رکھے تھے۔
रहमतुल्लाह मर गया मगर इसका पैगाम जिंदा है। ख्वाब देखो मगर ज़मीन पर रहकर, आसमान खूबसूरत है मगर बेरहम भी। अगर आपको कभी लगे कि ज़िंदगी मुश्किल है तो याद रखें, जिंदा रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। रहमत का ख्वाब अधूरा रहा मगर शायद इसकी मौत ने हजारों आंखों को ख्वाब देखने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।